لیکن جو مومنین ہیں وہ تو معافی کے لیے بھی آپ کے دربار میں آتے ہیں. ان سے گناہ ہو جائے تو وہ گھر پر بھی توبہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ حضور کے دربار میں جا کر توبہ کریں گے وہ توبہ قبول ہو جائے گی. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، یعنی گناہ کر بیٹھے، نافرمانی کر بیٹھے، جاؤ کا اگر وہ آئیں آپ کے دربار میں، فاستغفر اللہ، اور پھر اللہ سے معافی مانگیں، واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے رسول بھی دعا کریں، استغفار کریں، لوجد اللہ تواب الرحیم، ضرور وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. تو انہیں چاہیے تھا وہ حضور کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگتے، مگر یہ نہیں آئے. یہ حکم حضور کی زندگی میں بھی ہے، حضور کے وصال کے بعد بھی ہے. میں حوالہ دوں گا تفسیر ابن کثیر کا. یہ حوالہ میں اس لیے دوں گا کہ جتنے بھی بدعقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جا کر صرف کہنا چاہیے السلام علیکم، اس کے علاوہ حضور سے کچھ عرض کرنا یہ شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے. یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں اگر آپ نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے بہت گناہ ہو گئے، آپ دعا کریں کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے، آپ سفارش کریں، تو کہتے ہیں بندہ اسی وقت کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا، اس کی بیوی نکاح سے نکل جائے گی. توبہ استغفر اللہ. وہ جتنے بھی یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، چاہے سعودیہ کے نجدی ہوں، چاہے پاکستان کے بدعقیدہ ہوں، ساری تفسیروں میں سب سے مستند تفسیر تفسیر ابن کثیر مانتے ہیں. تو اس لیے میں تفسیر ابن کثیر کا حوالہ دے رہا ہوں. تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر نے یہ آیت لکھ کر ایک واقعہ لکھا، اور حافظ ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے کہ میں وہی حکایت لکھوں گا جو میرے نزدیک مستند ہوگی. تو انہوں نے وہ حکایت لکھی ہے اور اس کے بعد اس کا رد نہیں کیا، یعنی ان کے نزدیک یہ واقعہ بالکل درست ہے. یوں تو ہر تفسیر میں واقعہ موجود ہے، لیکن حافظ ابن کثیر کا میں حوالہ دے رہا ہوں، تفسیر ابن کثیر کا. اس میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا حضور کے وصال ظاہری کے بعد، اور حضور کی قبر مبارک کی مٹی سے وہ لپٹ گیا اور وہ خاک اپنے سر پہ ڈالنے لگا اور حضور کی شان میں اشعار کہے. اور پھر اس نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ جب گناہ ہو جائیں تو معافی کے لیے آپ کے دربار میں آئیں. میں آپ کے وصال ظاہری کے بعد آپ کے پاس آیا ہوں. اللہ کا حکم ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. اور اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر رسول ان کے لیے استغفار کریں تو وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. تو یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں، آپ میری شفاعت کریں کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے. یہ رو رو کے انہوں نے عرض کی. حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا کہ وہاں حضرت عتبہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عتبی. انہیں اونگ آ گئی تھی. انہوں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. حضور نے فرمایا یہ دیہاتی جو جا رہے ہیں ان کو جا کر کہو کہ اللہ نے آپ کی بخشش و مغفرت فرما دے. اللہ تعالیٰ ہر بدعقیدہ سے اور ہر بدعقیدہ لوگوں کی ہر سوچ سے اللہ امت کو محفوظ فرمائے.